بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو میرے چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا واقعہ ہے۔ تو منقول ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تم وہاں جا کر اس کو غسل و کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور مٹی میں اس کو دفن کر دو کہ وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کو بیابان میں مردہ پایا، اس کے پاس کوئی نہ تھا اور نہ ہی دنیا میں اس کی ملکیت کی کوئی چیز تھی۔ لوگ اس کی برائی بیان کرتے اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب قرار دیتے، یعنی لوگوں کے نزدیک وہ بہت گناہ گار تھا۔ لوگ کہتے ہیں بہت گناہ گار ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ پھر عرض کی، یار اب میں نے اس میت کے متعلق تیرے حکم پر عمل کیا، لیکن لوگ تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اس نے تو بہت گناہ کیے ہیں، فلاں گناہ بھی اس نے کیا، فلاں بھی اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میرے بندے سچ کہتے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتے، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے 5 کلمات کے ساتھ مجھ سے مناجات کی، یعنی 5 کلمات ایسے ہیں، اس سے اس نے بندے نے میری منت کی، مجھ سے دعا کی، مناجات کی، جس کے سبب میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ وہ 5 کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1، اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکیوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ نمبر 2، یا رب تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق نہیں ہوں۔ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ یار اب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کروں، یعنی میرے جنت میں نہ جانے سے اگر کوئی تیری جنت میں کمی آ جائے تو پھر میں سوال ہی نہ کروں جنت کا، یعنی تیری جنت اتنی بڑی ہے کہ میرے جنت میں جانے سے تو کوئی جنت کم نہیں ہو جائے گی۔ نمبر 4، اے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے لیے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم میں تیری پناہ نہ مانگوں، یعنی جہنم میں جانے سے میرے جانے سے کوئی بڑھ جائے گی تو میں اس کی خواہش ہی نہ، اس کا کوئی نہ میرے جنت سے نکال لے۔ نمبر 5، یا اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا، یعنی اے اللہ تعالیٰ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا، کیونکہ رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ یا رحم الراحمین، کس لیے کہتے ہیں کہ سب رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو ہے، یا رحم الراحمین۔ اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا اور کیا میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو خائب و خاسر لوٹا دیتا، یعنی اس نے اتنی مناجات کی، اتنی میری منت اللہ کیا تو کیا میرے لیے پھر بنتا نہیں تھا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں؟ بنتا تھا، اس لیے میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اس سے درگزر فرمایا، میں نے اسے معاف کر دیا جب اس نے یہ الفاظ کہے اور اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، یعنی مہربان بخشنے والا تو میں ہی ہوں، اور کون ہے؟ یا اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرما، مشکل امور کی تشریح کرنا سکھا اور ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے حق و مبین ذات، ہمیں اپنی رحمت سے اپنا کامیاب بندہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم پر اپنا خاص کرم فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जाहिर समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।